بارک و تعالی وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ صدر مجلس محترم عزت مآب فیصل جاوید اختر بلّہ صاحب، پرنسپل ادارہ حاضہ، انتہائی معزز اساتذہ، عزیز طلباء اور انتہائی پاک دامن عفت مآب بیٹیاں، آج کے اس حسین اور عالی وقار بزم میں میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے پرنسپل صاحب اور جملہ اساتذہ کا، جن کے توسط سے ایک مرتبہ پھر آپ سے محو کلام ہونے کا شرف میسر آیا۔ یقیناً آج کی ہماری ممدوح شخصیت جنہیں ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں، کسی بھی حوالے سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک عالمگیر ذات ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو جس زاویے سے آپ دیکھیں، ہشت پہلو ہیرے کی طرح یہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس شخصیت کو آپ جتنا پڑھیں، جتنا اسٹڈی کریں، اتنے ہی انوار و تجلیات آپ کی شخصیت کے آپ کے دل و دماغ کو معطر کرتے نظر آتے ہیں۔ دماغ کے بند دریچوں کو حسین ابن علی کی عالمگیر شخصیت کھول دیتی ہے۔ میں آپ کی پوری ذات گرامی کو یقیناً چاہوں بھی تو زندگی بھر کما حق کو ڈسکس نہیں کر سکتا، کیونکہ ہزاروں نہیں اربوں کھربوں صفات امام عالی مقام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے اندر علوم و معارف کا خزانہ رکھتے ہیں، اور لاکھوں محدثین و مفسرین و مفکرین و دانشوران ملت نے اپنی اپنی قد و قامت کو اونچا کیا، امام علی مقام کا نام نامی اسم گرامی اپنی نوک قلم پہ لا کر یقیناً یہ شخصیت بلند کرتی ہے، یہ شخصیت انسان کو اونچا کرتی ہے۔ مجھے آپ کی شخصیت کے جس پہلو پر آپ کی خدمت میں چند موتی پیش کرنے ہیں، وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخصیت کی جو تربیت فرمائی ہے، اس میں ہمارے لیے تربیت کے پہلو کیا ہیں، یعنی بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے۔ اگر آپ شریعت کے اصول کو دیکھیں، اسلام کے حسن کو دیکھیں، آپ کو انسان کو بلند ہونے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ان کے بغیر کامیابی کا امکان ہے ہی نہیں۔ نمبر 1 اتباع، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 تعظیم۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، اتباع خدا کی، اطاعت رسول کی، تعظیم اپنے باپ سے لے کر استاذ اور استاذ سے لے کر ہر بزرگ کی تعظیم۔ یہ نچوڑ ہے شریعت کا۔ آپ شریعت کے سارے اصولوں کو دیکھیں تو اسی کے ارد گرد آپ کو یہ گھومتے ہوئے
نظر آئیں گے۔ اور اس تصور کو بھی آپ اور میرے لیے یہ انتہائی خوشائن بات ہے کہ یہ ساری اکائیاں انسانی کامیابی کے تمام تر حسین راز آپ کو قرآن مجید فرقان حمید بڑے حسین انداز سے پیش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا زینہ یہی ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ آپ کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہا او کما قال۔ اس کو ترمذی مسند احمد ابن حنبل، اس کو سنن نسائی مصنف ابن ابی شیبہ سے لے کر نامور محدثین نے اپنی اپنی مسانید میں اس حدیث کو ہمیشہ کے لیے داخل کیا، اور اس کے انوار سے امت نے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ انسانی تربیت اور تعلیم سے لے کر اب کامیابی اور کامرانی تک سارے اصول دین نے اپنے دامن میں رکھے ہیں۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ بھئی میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اور یہ بھی یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر، یہ ایک بہت جامع بات ارشاد فرمائی کہ ان کو تولنا بھی نہیں ہے کہ چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے، اعلیٰ کون ہے، عرفہ کون ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ جو فالور ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے، بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ تولنے پہ آتا ہے تو پھر وہ وادی گمراہی کی جانب بڑھنے لگتا ہے، پھر وہ روشن شاہراہیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اب واضح فرمان ہے کہ ان دونوں میں سے یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور دوسری کتاب، ایک ہے آل رسول اور فرمایا دوسرا قرآن، اور دونوں ایک دوسرے سے بڑی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گی، پس تم دیکھو میرے بعد تم ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ اب دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی معاشرے کہ جس حسین انداز سے سنوارنے کا اور انسانوں کو عظمتوں رفعتوں کی اوج ثریا پر پہنچانے کا اللہ کے فضل سے اہتمام کیا، اس کی کوئی نظیر مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہ دو چیزوں کا تخصیص کے ساتھ فرمانا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے ان دونوں چیزوں سے انسانی بقا وابستہ ہے، اور آنے والی نسلوں کی کامیابی کا راز اسی میں پنہا ہے۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، قرآن کو اور آل کو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں تھیوری کی ضرورت پڑے، برکت، عزت، راحت، اطمینان، سکون، بلندی، وہ ساری چیزیں تمہیں قرآنی آیات سے از اول تا آخر نمایاں نظر آئیں گی، تمہیں کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علوم و معارف کے خزانے قرآن میں ملیں گے، عزتیں، عظمتیں قرآن میں ملیں گی، سابقہ امم کی جو ان کے زوال کے باعث جو چیزیں بنی، ان کے کردار کے پیش نظر یا ان کی اعمال کے پیش نظر، وہ تمہیں ساری کی ساری قرآن سے میسر آئیں گی۔
اور تمہاری کامیابی کامرازی کا راز بھی ہم نے قرآن میں رکھ دیا۔ اس کو صرف کتاب ثواب نہیں سمجھنا، اس کو کتاب انقلاب سمجھنا ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ دکان کا شٹر اٹھایا، چند حروف پڑھے، بیمار ہوا تو 2-4 آیتیں پڑھی، کوئی مر گیا تو اس پہ چند آیتیں پڑھی، تو یہ کتاب ثواب ہی نہیں ہے، یہ کتاب انقلاب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس نے اس کو کتاب انقلاب سمجھ کے پڑھا ہے وہی معاشرے میں اقبال ہوا ہے۔ جس نے اس کو کتاب انقلاب سمجھا ہے وہی معاشرے میں باکمال ہوا ہے۔ رازی، رومی، جامی، یہ سارے اسی کتاب سے استفادہ کر کے یہ کامیابیوں کے اوج ثریا پہ پہنچے۔ دوسری چیز ہے آل۔ فرمایا پھر انسان یہ تصور کرے گا کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی چیزوں کو اپنانا، زندگی پر ان کو اس انداز سے لاگو کرنا کہ اپنی ذات اور شخصیت کو قرآنی آیات اور فرامین رسول کے سانچے میں ڈھال کر ہم معاشرے میں سروائیو کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے تمہیں میں تربیت کر کے جا رہا ہوں، میں نے پالا ہے، میں نے پوسا ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ تمہیں جب بھی دیکھنا ہوگا قرآنی آیات اور اللہ کے فرامین کے اس تصور کو شخصیت کے سانچے میں ڈھلا ہوا کردار کی صورت میں اگر دیکھنا چاہو تو وہ تمہیں حسین ابن علی چمکتا دمکتا نظر آئے گا، وہ نمایاں نظر آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں امام علی مقام کائنات انسانی کا وہ فرد واحد ہے کہ زندگی حسین کی ہے، لیکن اس کے لیے ڈائریکشن خود کملی والے نے عطا فرمائی ہے۔ یہ انسانی معاشرے کا پہلا انسان ہے، زندگی ان کی ہے، ڈائریکشن مصطفیٰ کی ہے، منزل حسین کی ہے، تعین مصطفیٰ کا ہے، مقام حسین کا ہے، آگاہی مصطفیٰ نے دی ہے۔ یہ پوری انسانی کائنات میں آپ کو یہ در یکتا نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آنے والی نسلوں کی تربیت کرتے ہوئے، حسین ان کو موتی فراہم کرتے ہوئے، حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جس کی شخصیت کو نوجوانوں، بچوں، بہنوں، بیٹیوں کے سامنے بار بار اپنے کلام میں رکھتے گئے، اس شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ہی فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ اب یہ بات تو جانتے تھے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے رسول مختار شفیع روز شمار سے یہ متعدد مرتبہ سنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اخبرنی جبریل ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض الطف وجاءنی بهذه التربہ فاخبرنی ان فیہا مضجع او کما قال، یعنی ابھی امام علی مقام انسانی معاشرے میں ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، ابھی یہ پھول سیدہ کی گود میں کھلا ہے، تو حضور نے یہ خبر عطا فرما دی کہ حسین بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ حسین بڑا ہو کر تاجر نہیں بنے گا، بزنس مین نہیں بنے گا، حسین بڑا ہو کر شہید اعظم کہلائے گا، شہید اعظم بنے گا۔ اور اس کو متعدد صحابہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ بات اہل بیت سے لے کر اصحاب تک ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر یہ جملہ ہوتا، اور وہ جانتے تھے ما کننا نشک و اہل البیت متوافرون۔ آپ فرماتے ہیں ان الحسین ابن علی یقتل بارض الطف، سرکار کی زبان اطہر سے ہم متعدد بار یہ سن چکے تھے، ہم جانتے تھے حسین بڑے ہو کر جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ اب ان کے اس حسین تصور کو دیکھیے، پھر قرآن کی جانب بڑھیے۔ اب ہمیں منزل کے تعین کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے اور اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے دو چیزوں کا سہارا لینا ہے، قرآن اور نبی کی آل کا۔ اور ہم مسلمانوں پر اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان جس مکتب فکر سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ نماز کی ادائیگی میں ہر بندہ اس درود کو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوں پر بھی درود اور حضور کی آل پر بھی درود، یعنی آل ابراہیم اور آل مصطفیٰ پر، اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے حسن میں، وقار میں، عظمت میں، رفعت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین سے لے کر
کر اولاد تک اس تسلسل کا سارا اس نور اور انوار و تجلیات اسی خاندان کی مرہون منت ہے. یعنی آپ اوپر سے شروع ہو جائیں، پھر انسانی معاشرے میں آپ جب محو کلام ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ذرا پیچھے جانا پڑے گا. 4000 سال پہلے انسانی معاشرے کے تربیتی پہلو کو اجاگر کرنے والی ایک عظیم شخصیت، جس نے محض اللہ کے حکم پر، اب اس پہ اتباع آ گئی، اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اپنے بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر. اب آگے بیوی کی اپنے شوہر کی تعظیم دیکھیے اور وقت کے نبی کی اس کی آپ اطاعت دیکھیے، دونوں چیزیں کتنی اعلیٰ ہیں. خاموش ہو گئیں، اللہ کے حکم پر راضی ہو گئیں. یہ پیغام دیا انسانی معاشرے میں کہ جو اللہ کی اتباع اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری اور تعظیم و توقیر کے لیے صبر و شکر کرے تو پھر وہ تاریخ انسانی پر وہی پہلو، وہی ہیرا چمکتا دمکتا نظر آتا ہے. یعنی اس میں آپ جب کامیابی کے خواہش مند ہیں تو کامیابی گلو شکووں سے نہیں ہوتی، کامیابی آنسوؤں سے نہیں ہوتی، کامیابی محض کسی کونے کھدرے میں سوچ و بچار سے دوچار ہونے سے نہیں گزرتی. اس کے لیے پریکٹیکلی میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے. وہ صحرا ہو، وہ پہاڑ ہو، ریگستان ہو، سمندر ہو، وہ دریاؤں ہو، ان کی چوٹیوں کو اور ان کے سینوں کو چیرنا پڑتا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنا پڑتا ہے. حوصلہ، استقامت یہ دینے والی ذات خدا کی ہوتی ہے. جب بندہ اپنا ارادہ پختہ کر لے، اپنی قوت کے ساتھ جب چلنا شروع کر دے تو کامیابیاں پھر ہمیشہ انسان کا مقدر بنتی ہیں. عزیزان گرامی قدر اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز اساتذہ اور عزیز بچوں، آپ دیکھیے کہ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں ایک عرصے کے بعد. جب آئے کہ بیٹا اپنی ماں کا سہارا بن چکا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ بچہ بولنا شروع کرے، چلنا شروع کرے تو ماں خیالات کے باغیچے اپنے دماغ میں سجانا شروع کر دیتی ہے. اب کتنی بڑی خواہش تھی ماں کی، یہ چلے گا، بڑھے گا، بولے گا، میرا سہارا بنے گا. اب آئے تو انہوں نے آ کر ایک بات کہی، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب اس پہ بیٹے کو دیکھیے اس کا انداز کیا تھا. وہ کہتے انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اب دیکھیے کہ ہمارے لیے تو رہنما دو ہے نا، قرآن اور آل. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ اپنی ماں کی تربیت سے آنے والے باپ کو جو کئی سالوں بعد واپس مڑے، کوئی تانا و تشنیع کا تیر نہیں چلایا. ابا آپ چھوڑ گئے تھے، ہم تو غربت میں پسماندگی میں گزرے، پانی ختم ہو گیا، ہمارے پاس تو کوئی چیز کھانے پینے کی نہ بچی. بیوی نے یہ شکوہ نہیں کیا آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے، میرے بھی تو کچھ حقوق تھے لیکن آپ نے چھوڑا، بچہ چھوڑا، آپ نے پوچھا ہی نہیں. اب آ گئے ہیں تو آ کے ایک نئی بات سنا رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی کام سے گئے تو آنے والے، چادر بچھائی، خلیل اللہ جلوہ گر ہو گئے. اب بیٹا آیا تو باپ کی دست بوسی کی تو شکریہ ادا کیا کہ آپ نے زیارت کروائی. تو باپ نے حکم سنایا اللہ کا، میں نے خواب دیکھا ہے آپ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا مان کہتا، یہ نہیں کہتا میں صبر کروں گا، میں کوشش کروں گا، میں یہ کروں گا، میری قوت، میرا صبر، میری طاقت نہیں. اماں کی تربیت کا حسین انداز اور بیٹے کی باپ کی تعظیم کا انداز اور باپ کا خدا کی اتباع کا انداز دیکھیے کہ وہ خواب کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں اور بیٹا کہہ رہا ہے اللہ نے چاہا تو آپ صبر کرنے والا پائیں گے. اس کو سامنے رکھیں آپ. اقبال نے پھر اسی کے لیے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آپ خوش نصیب ہو، آپ کے اساتذہ، آپ کے پرنسپل، آپ کے ادارے کے ٹیچرز آپ کی تربیت اور آپ کی تربیت کے لیے یقیناً کوئی بھی پہلو جانے نہیں دیتے. کوشش ہوتی ہے ان کی کہ آپ کو بہتر سے بہتر گائیڈ کیا جائے. لیکن جب آپ معاشرے میں چلتے ہیں تو پھر آپ گویا کئی لوگوں کی بیک وقت آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین کیسے ہیں،
اساتذہ کی تربیت کیا ہے اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کو اپنے کتنا اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی اس بات کو ذہن میں رکھیے، علامہ اقبال کے تربیت کے اس پہلو کو اپنے دماغ میں جگہ دیجئے، کیونکہ ادارے، سکولز، کالجز وہ کام نہیں کر سکتے جو ماں کی تربیت کرتی ہے، کیونکہ آغاز وہیں سے ہوتا ہے، آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ جو آغاز ہوتا ہے اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے کہ استاد سے کیسے بولنا ہے، بزرگوں سے کیسے بولنا ہے، بہن بھائیوں سے کیسے مخاطب ہونا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی درسگاہ ہوتی ہے جو آگے چل کر کامیابی کے راستوں کا تعین کرتی ہے۔ اب اسی تسلسل کو آپ آگے لائیے، بیٹا چل پڑا، ہاتھ میں چھری گئے، رکاوٹ نہیں آئی، ماں نے باقاعدہ کپڑے بدل کے دولہا بنا کے اس کو بارگاہ خدا میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیا ہے۔ تین پہلو آ گئے، اس میں اللہ کی اتباع کا آ گیا، نبی کی اطاعت کا آ گیا، شوہر کی تعظیم اور فرما برداری کا آ گیا۔ اس بچے کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اپنے باپ سے محبت بھی ہے، اپنے خدا کے حکم پر سر تسلیم خم بھی ہے، اور اس معاشرے میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں وہی کچھ کروں گا۔ کامیابی کامرانی ہمیشہ ماں باپ کی تعظیم میں ہوتی ہے۔ بد نصیب معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں بچہ 4 حرف پڑھ لے، وہ کہتا ہے ابا جی آپ کو کیا پتا، آپ تو پینڈو ہے۔ جو اس بچے کو کوئی بیچارے کو نوکری مل جائے، اس کو کرسی پہ بیٹھنا نصیب ہوا، وہ کہتا ہے ماں جی آپ کو کیا پتا، آپ تو دیہات کی ہیں، ابا جی آپ کو کیا پتا، آپ تو دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ جو اس گردان کو دہراتا ہے وہ ذلت رسوائی کی کھائیوں میں گرتا ہے، اور جو اونچا ہو کے بھی کہتا ہے بابا جان آپ بہتر جانتے ہیں، آپ جیسے کہیں گے۔ یاد رکھیے عزیز بچوں، آپ کی یہ بات کہ بابا آپ کو نہیں پتا، یہ جوان باپ کو بھی بوڑھا کر دیتی ہے، اور یہ بات کہ بابا جیسے آپ کہیں بوڑھے باپ کو بھی جوان کر دیتی ہے۔ جب آپ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی تربیت میں فخر کرتے ہیں۔ یہی حسین اصول ہمیں وہاں سے شروع ہوتا ہے تو کربلا تک چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہاں سے چلتا ہے کیونکہ اس تصور کو دیکھیں کہ وہی نور تھا جو چلتا ہوا حضرت ابراہیم و اسماعیل اور پھر آگے سیدنا حضرت امام حسین کی صورت میں آتا ہے، کیونکہ وہ انوار و تجلیات نور جو آمنہ میں منتقل ہوا تھا، سیدہ آمنہ سے کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر خدا کا نور اترا لامکاں سے محمد مصطفیٰ بن کر، پھر یہی نور جو منتقل ہوا تھا جناب ابو طالب کے گھر اور جناب عبداللہ کے گھر، پھر یہی نور اکٹھا ہوا فاطمہ پاک اور مولا علی کی صورت میں۔ تو قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، انہی سے مونگے موتی جو نکلے انہی میں سے ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ پھر اسی حسین کی گود میں اللہ نے ایک پھول کھلایا جس کو علی اکبر کہتے ہیں۔ وہ پچھلی تاریخ پہ نظر رکھیے جس کو نبی کائنات نے فرمایا قرآن دے کے جا رہا ہوں اور آل دے کے جا رہا ہوں۔ جب تم قرآن پڑھو گے تو ابراہیم و اسماعیل سے تاریخ شروع ہوگی تو کربلا کی 10ویں شب تک آپ کو وہ تاریخ اپنے کمال کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ بیٹا ہو شکل ایسی کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم شکل ہو، اور ایسا بچہ کہ پیدا حسین کے گھر میں ہوا ہے، دعائیں پورا مدینہ مانگ رہا ہے اللہ یہ بچہ کب بڑا ہوگا، ہم دیکھیں گے یہ بولے گا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم شکل کیسے موتی رولے گا، یہ جب چلے گا تو کیسا لگے گا۔ پورا مدینہ دعائیں مانگ رہا ہے، اور یہ بچہ اتنا حسین ہے، بہن گودی میں لیتی ہے، وہ یہ وعدہ کرتی ہے میں آپ کو پال پوش کر واپس کروں گی، 18ویں سن میں جب یہ پہنچے گا تو میں دولہا بنا کے پیش کروں گی۔ اب اسی تاریخ کا حسین تسلسل ہمیں اس حسین تربیت میں نمایاں نظر آتا ہے جب بیٹا دیکھتا ہے، جب وہ نظروں کے سامنے ہوتا ہے کہ کربلا کا منظر ہے، شریعت مطہرہ پر یزیدی لشکر اس انداز سے اپنی مرضی سے شریعت کی جزیات کو موڑنا چاہتا ہے۔ یزید اپنی خواہش کے مطابق قرآن و حدیث کی تعلیم کو اپنی خواہش کے مطابق وہ لینا چاہتا ہے۔ یہ یاد رکھیے عزیز بچوں، شخصیت شریعت کے تابع ہو تو کمال پہ پہنچتی ہے، اور جب شریعت کو شخصیت کے تابع کیا جائے تو پھر کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی، اگرچہ تیل کے کنویں بھی موجود ہوں، اگرچہ سونے کے پہاڑ بھی موجود ہوں، اگرچہ آپ کے پاس جو مرضی ہو، شخصیت کو ہمیشہ شریعت کے تابع کرنا پڑے گا۔ انداز بدلتے گئے، ماحول بدلتے گئے، جغرافیے بدلتے ہیں، لیکن جب آپ شخصیت کو اس کے مطابق ڈھال دیں گے، ماحول کو دیکھ کر مڑنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔
چوکوں چوراہوں پہ سٹیٹمنٹس بدلنے والا کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب وہ ہوتا ہے جو حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جاتا ہے. جو ڈٹ جاتا ہے اور اس کا ویژن مضبوط ہو تو پھر کامیابیاں مقدر بنتی ہیں. اب امام علی مقام کے حضور شہزادہ عرض کرتا ہے بابا جان آپ کی تربیت نانا نے کی, آپ کامیاب ہو جائیں گے. میری نظروں کے سامنے بہت سے نوجوان کٹے نانا کی شریعت پر, لیکن میں بھی بتاؤں گا کہ اگر سیدہ فاطمہ تربیت کرے حسین بنتا ہے, مولا علی تربیت کرے حسین بنتا ہے, مصطفیٰ پاک کی گودی میں کھیلیں تو حسین بنتا ہے, اور اگر کوئی حسین کی تربیت ہو اور سیدہ زینب کی گودی میں کھیلے تو وہ علی اکبر بنتا ہے. میں نے معاشرے کے نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ جوانی چوکوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی بہن بیٹیوں ماؤں کو تکنے کا نام نہیں ہوتا. جوانی ماں باپ کو آنکھیں دکھانے کا نام نہیں ہوتا. جوانی چرب زبانی کا نام نہیں ہوتا. جوانی اپنے آپ کو جہالت وحشت بربریت کے پیچھے چلانے کا نام نہیں ہوتا. جوانی گستاخانہ لہجے کا نام نہیں ہوتا. جوانی یہ ہوتا ہے کہ باپ کا سر جوں بچہ جوان ہوتا جائے باپ کا سر فخر سے اونچا ہوتا جائے. جوں بچہ جوان ہوتا جائے ماں توانا اور تندرست ہوتی جائے. جوں بچہ جوان ہوتا جائے رشتہ دار عزیز و اقارب کا سر فخر سے اونچا ہوتا چلا جائے. حسین ابن علی کا خاندان کربلا کے اس منظر پہ کھڑے ہو کر پوری کائنات کو یہی بتا رہا ہے کہ مجھے دیکھو گے تو تمہیں تربیت محمدی نظر آئے گی, مجھے دیکھو گے تو تمہیں گود مصطفیٰ نظر آئے گی, مجھے دیکھو گے تو تمہیں زلف مصطفیٰ مہاریں بنتی نظر آئیں گی, مجھے دیکھو گے تو سیدہ زہرا کے جھولے نظر آئیں گے, مجھے دیکھو گے تو تمہیں جنت سے میرے لیے آسمانوں سے جنت سے آنے والے لباس کو سامنے رکھو گے. پھر یہ دیکھو گے کہ اتنی بڑی فیملی کا بندہ, کائنات کا مقدس ترین فرد, سب سے عظیم لوگوں کا شہزادہ کربلا کے ریگزار پر کھڑے ہو کر محض مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے حضور کی شریعت کے لیے کٹ کے بتا رہا تھا یہ ہے تربیت. پھر آپ دیکھیے حضرت جناب عباس بتا رہے تھے بھائی وہ نہیں ہوتے جو مشکل لمحے پہ بھائیوں کو چھوڑ جائیں, بھائی وہ نہیں ہوتے اقتدار دیکھ کے منہ موڑ جائیں, بھائی وہ نہیں ہوتے جو دولت کی وجہ سے حریص بن جائیں اور بھائیوں کو کچہریوں میں گھسیٹتے پھرتے نظر آئیں, بھائی ایسے نہیں ہوتے جو تہجد گزار تو ہوں لیکن صبح اٹھ کے فائل بغل میں ڈالی اور کچہری میں چلے, میں نے اس نے کھڑکی کیوں ایسی رکھی ہے, دروازہ ادھر کیوں لگا ہے, حق لینے جا رہا ہوں. ہمیں عباس یہ بتا رہے گئے بھائی وہ ہوتے ہیں جو بھائیوں کے مصیبت اور پریشانی اور آزمائش سے پہلے کٹ کے بتاتے ہیں. بھائی لوٹنے والے نہیں ہوتے, بھائی مارنے والے نہیں ہوتے, بھائی کاٹنے والے نہیں ہوتے, بھائی بڑے بھائیوں کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنا سب کچھ لٹانے والے ہوتے ہیں. یہ کربلا کا منظر بتائے گا. پھر آپ آگے چلیے, ہمارے گھر شریکہ ہوتا ہے, یہ بھتیجا ہے, یہ بھانجا ہے, یہ شریکہ ہے, اس کا بیٹا ایسا, اس کی بیٹی ایسی, اس کا بیٹا ایسا, اس کا فلاں ایسا. لیکن کربلا کا منظر بتا رہا ہے تربیت محمدی کے حسین پہلوؤں کو کہ علی اکبر سے پہلے حضرت امام حسن پاک کا شہزادہ حضرت سیدنا حضرت امام قاسم تقسیم ہوتے ہیں. وہ بتا رہے تھے اکبر سے پہلے میں جاؤں گا, چچا سے پہلے میں جاؤں گا, میں ان بچوں شہزادوں سے پہلے جاؤں گا. یہ بتایا جا رہا ہے رشتوں کو تقدس فراہم کرنا ہوتا ہے. انسان کو وقار کب فراہم کیا جائے گا جب اس چیز کو تصور میں رکھیں گے. شریکوں کو نیچا دکھانا یہ جاہل معاشرے کا کام ہے اور شریکوں کو عزت دینا یہ محمدی سوسائٹی کا نظام ہے. یہ مصطفی اور حضور رحمت کونین کے تربیت کے سین پہلو ہے. آپ دیکھیے بھانجے گئے معصوم ہیں, علی اکبر پاک سے پہلے ہمیں وہ دیکھ نظر آتے ہیں کہ یہ معصوم کلیاں مسلی گئی ہیں. وہ یہ بتا رہے تھے شریکہ اس چیز کا نام ہوتا ہے, نیچا دکھانا شریکہ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو عظیم مشن کے سامنے قربان کرنا اور پیش ہو جانا, یہ ہے تربیت زینب. وہاں ہے تربیت ام البنین, یہاں ہے تربیت فاطمہ. آگے چلتے گئے تو حضرت سیدنا علی اکبر پاک جوان بیٹا باپ کے سامنے کٹ رہا ہے اور پوری فوج کو للکار رہا ہے, کوفیوں شامیوں کو بھگا رہا ہے. لیکن قدم قدم پر یہ بتا رہا ہے لوگوں زہرا کی تربیت ہو تو حسین ہوتا ہے اور حسین کی تربیت ہو تو علی اکبر ہوتا ہے. جب یہ تربیت
ہم اپنے معاشرے میں، اپنی نسل میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے عزیزوں میں تقسیم کریں گے تو پھر ہم حضور کے اس کامل فرمان کی جانب بڑھیں گے۔ میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور آل۔ قرآن اور آل ہمیں تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کی صورت میں آج بھی ہماری تربیت کے حسین پہلو انہی میں پنہاں ہیں، انہی میں موجود ہیں، انہی کی انوار و تجلیات سے ہم اپنی شخصیات کو معطر منور بھی کر سکتے ہیں، معاشرے میں سنوارنے کا بھی کام لے سکتے ہیں، بہنوں کے حقوق مارنے نہیں، بہنوں کے حقوق دینے والے بن سکتے ہیں، بھائیوں کو لتاڑنے والے نہیں، بھائیوں کو سنوارنے والے بن سکتے ہیں۔ اپنی نئی نسل کو تجارت، بزنس اور باقی معاملات تو دیں گے ہی، لیکن ہم ان کو بتائیں گے کہ تمہارا اصل نظریہ، تمہاری تربیت کا حسین پہلو یہی ہے۔ آج جب اس کردار کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں امام حسین کے اسوہ شبیری کی کتنی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس معاشرے میں دیکھنا پڑے گا کہ کشمیر کی بہنیں، کشمیر کی مائیں ہماری طرف متوجہ ہیں، وہ شب و روز ہمیں پکار رہی ہیں۔ کتنے دنوں کے، 30 دنوں کے سورج انہوں نے ڈوبتے دیکھے، اور 30 راتوں کے سورج چاند انہوں نے طلوع ہوتے دیکھے۔ وہ ہر سورج کے طلوع اور ہر چاند کے غروب ہونے پر کس کی انتظار میں ہیں؟ عرب کی انتظار میں نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے عزیز نوجوانوں، کشمیر کی بہنوں بیٹیوں نے کبھی بھی سمندر کے کنارے پہ محل 1500 کمروں کے کئی محلات بنانے والے سلطان آف برونائی کو کبھی نہیں پکارا۔ 3,000 ڈالر کا جہاز خریدنے والے عرب کے شیخ کو کبھی نہیں پکارا۔ مسقط، بحرین، کویت کے حاکم کو کبھی نہیں پکارا۔ کشمیر کی بہن نے امام کعبہ کو کبھی آواز نہیں دی۔ کشمیر کی بہن نے جب بھی پکارا، قائد اعظم کے اس بیٹے کو پکارا جس کے باپ نے کہا تھا یہ ہماری شاہ رگ ہے، وہ ہماری منتظر ہیں، وہ ہماری مدد کی منتظر ہیں۔ 30 دنوں سے کھانا پینا ان پہ بند ہو چکا ہے۔ یہ کربلا کا منظر اس کا تسلسل ہے۔ اب دیکھیے وہاں کیا ہوا تھا اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس 2 راستے ہیں، عزیمت کا، رخصت کا۔ لیکن اب جب ہم حسینی ہوتے ہیں تو پھر ہمیں رخصت والا راستہ نہیں، عزیمت والا راستہ اپنانا ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں ان کے ساتھ ہوں۔ ایسا نہ ہو عزیز بچوں، انڈیا سے پاکستان کا میچ ہو تو آپ کو ایمان یاد آ جائے۔ آج حضرت دعا کریں کفر اور اسلام کی جنگ ہے، تو جب کفر وہاں للکار رہا ہو تو آپ کو کشمیر بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ ہے اصل ایمان کی، غیرت ایمان کا وہ تصور ہمیں بتانا ہے۔ کشمیر کی بہن کو مایوس نہ ہو، ہم الحمدللہ بھولے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اگر اپنی پاک آرمی پہ اعتماد تھا، ہے، یقین تھا، ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ وہ اپنی اسٹریٹجی میں الحمدللہ لگے ہوئے ہیں، وہ جلد سرپرائز دیں گے۔ وہ سرپرائز ہماری ادارے دینا جانتے ہیں۔ جنرل آصف غفور کے بینر کشمیر سری نگر میں آویزہ ہو جائیں تو یہ انڈیا کو پیغام ہوتا ہے کہ ہم دور نہیں ہیں، ہم قریب ہیں۔ تمہارے اڑتے ہوئے جہاز چند منٹوں میں گرانا، یہ سرپرائز دیتے ہیں ہم، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ ہمیں بھی اپنی پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بتانا چاہیے ہم الحمدللہ کشمیری بہنوں کو بھولے نہیں ہیں، ہمیں یاد ہیں۔ ہم حسین ابن علی کا کردار دہرا کے انہی کے نور کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہمیں حکومت وقت اور پاک آرمی جب بھی طلب کرے گی، جب بھی ہمیں ڈیمانڈ کرے گی، انشاءاللہ پاک آرمی بارڈر پہ لڑے گی۔ ہم حسین ابن علی کے سپاہی بن کر انڈیا کے ان کے گھروں میں گھس کر ہم ان دشمنوں کو ماریں گے، اور دلی کا لال قلعہ ہوگا یا مودی کی اماں کا کوٹھا ہوگا، اس پہ انشاءاللہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا کر ہم محمد عربی کے دین کا بھی نعرہ لگائیں گے اور پاکستان زندہ باد کا بھی نعرہ لگائیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اس ادارے کو بے پناہ برکات سے نوازے۔ میں بار دیگر شکر گزار ہوں جناب جاوید اختر باللہ صاحب، ان کا پورا اساتذہ کا اسٹاف اور تمام تر جتنے بھی اسٹوڈنٹس، بیٹیاں بیٹے تشریف فرما ہوئے۔ اللہ ہمیں حسین ابن علی کے حسین پاکیزہ عالمگیر کردار کو اپنا کر